نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283 کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ یہ آیت جو ابھی پڑھی گئی ہے، 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں، سب سے لمبی آیت اس میں یہ آیت ہے قرآن پاک میں، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرض کے لینے کا طریقہ بتایا ہے، اور جو دوسرے لین دین ہیں ہمارے جو روزمرہ یعنی زندگی میں ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس پر عمل کر کے ہم بہت سے جھگڑوں فساد سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں،
کیونکہ اللہ کے احکامات کے ماننے میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادار کا، الی اجل مسمى، کسی وقت مقرر تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ سب سے پہلے جو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کی ہے، یعنی جو بھی معاملہ کرو قرض کا یا دو فریق آپس میں یعنی ایک شرکت کا کاروبار شروع کرنے کا معاہدہ کر رہے ہوں، تو ان کے لیے سب سے پہلی بات یہ اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ اس کو لکھ کر، یعنی اس کو لکھ لے، چاہے اسٹامپ پر یا کسی سادہ کاغذ پر لکھ لے، لیکن لکھ لیا کرو۔ اور پھر اس کے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دے جیسا سکھایا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے۔ اس میں اب لکھنے والے کو ہدایت کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر یہ دونوں ان پڑھ ہے یا لکھ نہیں سکتے تو ایک لکھنے والا دیکھ لے کہ وہ اس کو لکھائی سمجھ آ رہی ہو، لکھنا پڑھنا اس کو سمجھ آ رہا ہو، لہٰذا اس کو ریکویسٹ کر کے اس کو بتا دے کہ اب ہمارا یہ معاملہ لکھ دے۔ تو لکھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ انصاف سے لکھے، اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سمجھ بوجھ دی ہے تو انصاف کے ساتھ کسی کا حق ضائع نہ کرے، نہ قرض دینے والے کا حق ضائع کرے کہ غلط لکھ دے، اس کی طرفداری کرے، اور نہ قرض لینے والی کی طرفداری کرے کہ کچھ اس میں کمی بیشی کر کے بعد میں مسئلہ نہ بن جائے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق لکھ دے اور اپنی طرف سے کوئی بات اس میں شامل نہ کرے۔ پھر اللہ پاک تیسری ہدایت جو فرما رہے ہیں وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور بتلاتا جاوے وہ شخص کے جس پر قرض ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے۔ اب یہ ہدایت وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ چیز بھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہ جو قرض لینے والا ہے اس کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ کاتب کو وہ خود بتائیں کہ کن کن شرائط پر اس نے یہ قرضہ لیا ہے، لہٰذا وہ جن شرائط پر قرض دینے والے نے قرض دیا ہے یا معاملہ کیا ہے تو وہ صحیح بتلا دے، اور اس میں کمی بیشی نہ کرے کہ اپنی طرف پہ کچھ منافع کے لیے اس میں کچھ کمی بیشی کر لے تاکہ کل قرض دیتے وقت یا یعنی شرکت کے فیصلے کے وقت اس کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز اس میں اپنی طرف سے شامل نہ کرے کہ وہ معاہدے میں شامل نہ ہو اور وہ کاتب کو بتاتا جاتا ہے اور وہ لکھتا جاتا ہے، لہٰذا وہ دوسرا آدمی یا تو سمجھتا نہیں ہے یا اس وقت اس نے لکھا نہیں ہے اور وہ دستخط کر لیتا ہے، لیکن جب بعد میں یعنی وہ قرض کا لین دین کا وقت آ جاتا ہے اور وہ جب دیکھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں نے تو یہ نہیں بتایا تھا، لہٰذا وہ پھر پشیمان ہوتا ہے۔ لیکن اس نے انصاف سے کام نہیں لیے، اللہ سے ڈر کر یہ معاہدہ نہیں لکھا تو یہ گناہگار ہو گیا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے
یعنی ان کو صحیح صحیح بتا دے کہ وہ صحیح صحیح لکھ دے، جس طرح ان سے معاملہ ہوا ہے اسی طرح اس کو بتاتا جائے تاکہ وہ لکھتا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور بات بتاتے ہیں، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے عقل ہے، او ضعیفاً یا ضعیف ہے، او لا یستطیع یا آپ نہیں بتلا سکتا، ایمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، تو بتلاوے کارگزار اس کا انصاف کے ساتھ۔ اب ایک آدمی ہے وہ یا چھوٹی عمر کا ہے یا عقل میں تھوڑی سی کمزوری ہے، کم عقل ہے، اور اس کے ساتھ معاملہ ہے، یا اپاہج ہے یعنی زبان اس کا کام نہیں کرتا، یا مثال کے طور پر وہ گونگا وغیرہ ہے، لہٰذا ایسے آدمی کے لیے اب وہ تو بتلا نہیں سکتا کہ میں نے کن چیزوں پر کس طرح معاہدہ کیا ہے، لہٰذا اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے، اور نمائندہ ایسا ہو سب سے پہلے تو جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، جو اس کے ساتھ اس کے ہمدردی ہو، لہٰذا وہ آدمی ہونا چاہیے، یا پھر وہ جس پر اعتبار کرے، لہٰذا ایسے آدمی کو وہ مقرر کر دے اور لہٰذا وہ اس کی طرف سے وہ لکھوا دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بھی اس میں آخر میں یہ فرمایا کہ وہ جو ولی ہے اور وہ لکھوا رہا ہے لیکن وہ بھی بالعدل، عدل کے ساتھ لکھوا دے، یعنی وہ بھی کبھی بیشی نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ ان کا معاہدہ ایک طریقے سے ہوا ہو اور اس میں کچھ شکے چھوڑ کر وہ پھر دوسری باتیں بتا دے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھر بھی عدل کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ عدل کے ساتھ وہ بتلاتا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، پھر جب یہ معاملہ لکھا جاتا ہے تو اس پر 2 گواہ بھی بنا لو۔ گواہ کے بغیر وہ کاغذ تو ایسے ہی ایک پرزہ ہے کہ اس پر دونوں یعنی قرض دینے والا قرض لینے والا یا 2 جو شراکتی ہے وہ جو معاملہ طے کر رہے ہیں ان کے دونوں کے دستخط ہوں گے، پھر ان پر 2 گواہ ہوں گے اور وہ مرد ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ من رجالکم یعنی اپنے مردوں میں سے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، پھر اگر نہ ہو 2 مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، پھر اس پر شہادت میں ڈال دے۔ اگر 2 مرد آپ کو نہیں مل رہے تو 1 مرد ڈال دے اور ان 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں ڈال دیں۔ ممن تردون، یعنی 2 عورتیں ان لوگوں میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں کے لیے، ان تضل احداہما، اور یہ 2 عورتیں اس لیے تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلاوے اس کو وہ دوسری عورت۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں یہ واضح فرما دیا کہ اگر مرد ہے تو وہ 2 کافی ہے، اب اگر 2 مرد نہیں مل رہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں ڈال لیں، اور اس کی وجہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دی کہ یعنی اگر ایک عورت اس واقعے کو بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ ہم نے ایسے نہیں کیا تھا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ پھر وہ مشورہ کر کے وہ صحیح بات یاد دلا کر ایک دوسرے کو اور پھر وہ گواہی دے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہیں، جس طرح حصوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی 2 عورتیں 1 مرد کے برابر فرما دیے ہیں، جس طرح کہ وراثت میں اس طرح ہے، اسی طرح گواہوں میں بھی اللہ پاک نے اس طرح کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، تو وہ اپنی خلقت کو
صحیح سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون سی قوتیں اور طاقتیں ہیں، یادداشت کی یا دوسرے چیزوں کی، اس پر عورتیں یہ چیز نہ بتائیں کہ یرا ہمارے حقوق ایسے ہیں اور ہمارے حقوق کم کیوں ہیں اور یہ کیوں ہیں۔ اب اللہ نے جس انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اللہ کو ان کی خلقت کا پورا پتہ ہے کہ وہ کس قسم کے ہیں، لہٰذا وہ اس میں چوں چرا نہ کرے، کیونکہ اگر اللہ کے احکامات میں ہم زبان درازی کریں گے تو اللہ کے حکم عدولی میں آ جائیں گے۔ ہم پھر کیسے مسلمان ہوں گے جب اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے؟ لہٰذا اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے اور اس کو مان کر چلنا چاہیے، لہٰذا اس میں باتیں خریدنا نہیں چاہیے کہ یہ کیوں مرد کے اس طرح ہے اور عورتوں کی اس طرح ہے، اور عورتیں پھر اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم تو قوت طاقت میں بھی مرد سے زیادہ ہو سکتے ہیں، عقل میں بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ہم تو امتحانوں میں نمبر بھی زیادہ لیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم مردوں سے آگے نکل جائیں، لہٰذا ہم مردوں سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور جب اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور اللہ جس طرح حکم فرماتے ہیں تو اس کو ہم بلا چوں چرا کے مانیں گے تو تب مسلمان ہوں گے۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں بغیر کسی حجت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام حکموں کو ماننا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کرے گواہ جس وقت بلائے جائیں، گواہوں کو جب طلب کیا جائے، ایک معاملے میں کوئی مسئلہ آ گیا اور اب گواہوں کی ضرورت پیش آ گئی اور گواہوں کو میسج دے دیا گیا، لہٰذا گواہوں کو چاہیے کہ بغیر کسی عذر کے وہ پیش ہو جائیں اور صحیح گواہی دیں تاکہ ان کے ذمے سے بات چلی جائے، اور یہ ثواب کا کام ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ان کو بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اقسط عند اللہ اقوم للشہادہ، اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو۔ اچھا، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور پھر ایک اور حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے، چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا ہو، اس کی میعاد تک۔ اگر ایک قرض کی لین دین چاہے 10,000 کی، 1,000 کی، یا 1 لاکھ کی، یا 10 لاکھ کی، 1 کروڑ کی، 10 کروڑ کی، 1 ارب کی، جتنا بھی تم معاملہ کرو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کتنا بھی چھوٹا ہو، لہٰذا اس کو لکھ لیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو اس کے لکھنے میں کہ چلو یار چھوڑے، بس خیر ہے، بس یار یہ زبان ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن شیطان تو اسی میں پھر انسان کو ورغلاتا ہے کہ چلو کوئی بھی گواہ نہیں ہے اور نہ کوئی لکھا ہوا ہے، لہٰذا مکر جاؤ، اور مکرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا جب تک اگر لکھا ہوا ہوتا ہے اور گواہ بھی پڑے ہوتے ہیں تو اس کو مکرنے کی کوئی وہ وجہ اس کے دل نہیں کرتا، اور شیطان اگر اس کو ڈالتا بھی ہے وسوسہ تو وہ دل میں کہتا ہے کہ یار وہ 2 گواہ بھی ہے، لکھا بھی ہوا بھی ہے، کیسے میں مکر جاؤں، پھر تو پھنس جاؤں گا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اس سے شیطان کے مکر فریب سے تدارک کر دیا کہ چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اقسط عند اللہ، اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، وادنا، اور نزدیک ہے اللہ ترتابو، کہ شبہ میں نہ پڑو تم، الا ان تکون تجارتاً، شبہ میں اس لیے نہ پڑو کہ اگر تم نے لکھا نہیں ہے
تو بعد میں کچھ باتیں یاد ہوگی، کچھ یاد نہیں ہوگی، یا کسی کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ مکر جاؤ، لہٰذا اس وجہ سے جھگڑا بن جائے گا، اور جھگڑے سے پھر وہ مکر جائے گا، دوسرا پھر اصرار کرے گا کہ تم نے اس معاملے میں اس طرح میرے ساتھ معاملہ کیا تھا، اب مجھے میرا قرض دو، اور وہ مانے گا نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ مطلب جھگڑا اور فساد شروع ہو جائے گا، اور اس میں بہت بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے فتنوں کو دفع کرنے کے یعنی انتظامات فرما رہے ہیں، اور ہمیں ہدایات دے رہے ہیں کہ اس طرح کرو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھ و ہاتھ۔ مثال کے طور پر آپ نے 10-15 ہزار یا 1 لاکھ کا سودا یا زیادہ کا سودا لیا، تو آپ نے پیسے اسی وقت دے دیے اور سودا لے لیا، وصول کر لیا، لہٰذا اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی نہ لکھے تو کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تدیرونہا، لیتے دیتے ہو اس کو، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو۔ ہاں اگر جو بڑا سودا ہو، بہت زیادہ سودا ہو، یعنی 100-200 یا 1000-2000 کا تو سودا ہو تو اس پر کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے پھر بھی فرما دیا کہ آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہو یا دکاندار کے ساتھ کوئی بیٹا ہو تو اس کو گواہ بنا لو کہ یار تیرے سامنے یہ سودا ہوا ہے، لہٰذا اگر اس میں کوئی فرق ہوا اور ان کا معاہدہ ہوا ہے کہ میں واپس کروں گا تو اس کے ساتھ وہ معاہدہ کر لے اور گواہ بنا لے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اگر بڑی لین دین ہو تو اس میں یعنی گواہ بنا لو، گواہ بنا لو، خیر اگر لکھنا نہیں ہے تو نہ لکھو لیکن گواہ بنا لو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ، یعنی اگر گواہ طلب کیا جائے اور معاملے میں کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ گواہی دے، اور شہید بھی یعنی گواہی دے، اور کاتب کو اگر بلایا جائے کہ یہ تم نے لکھا ہے اور اسی طرح ہی لکھا ہے، یہ تمہاری لکھائی ہے، لہٰذا وہ بھی گواہی دے کہ یہ میں نے لکھا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور اسی طرح انہوں نے جس طرح کہا ہے اسی طرح میں نے لکھا ہے، لہٰذا وہ نہ دینے والے کی نہ لینے والے کی دونوں کی سائیڈ نہ لے۔ اور اگر معاملہ دو دوستوں کا ہو، دو بھائیوں کا ہو، یعنی لین دین کا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس میں وہ طرفداری نہ کرے، یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی رضا کے لیے وہ صحیح گواہی دے دونوں۔ اور پھر اس میں یہ بھی فرما دیا کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے نہ کاتب کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ کتنی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک گواہ کے طور پر عدالت آ رہا ہے تو اس کی گواہی کی وجہ سے چونکہ اس پر وہ الزام ثابت ہو جائے گا، لہٰذا وہ اس کو فائر کر کے مار دیتے ہیں یا کسی اور آلے سے قتل کر دیتے ہیں، یا اس کو کوئی نقصان پہنچا دیتے ہیں، یا اس کو ڈرا دھمکا دیتے ہیں، ان کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ یار تم کو ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے اگر تم نے گواہی دی۔ تو اس سے اللہ پاک نے منع فرما دیا ولا یضار کاتب، یعنی ضرر نہ پہنچایا جائے کاتب کو اور شہید کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر یہ کام کر لو تم، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر، یعنی یہ تمہارے دلوں میں فسق و فجور ہے جس کی وجہ سے تم یہ کام کر رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔